الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے احد کے واقعات کے بعد ایک ضابطہ ذکر فرما دیا ہے۔ احد کے حوالے سے آپ نے تفصیلات کئی دنوں سے سماعت کی تھیں کہ احد کے اندر صحابہ کرام کو اچھا خاصا دچکا لگا تھا، اور وہ اچھا خاصا دچکے میں یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زخمی ہو گئے، بے شمار صحابہ کرام شہید بھی ہو گئے، اور بے شمار صحابہ شدید زخمی بھی تھے، لیکن احد میں صحابہ سے ایک لغزش، ایک پھسلن بھی ہوئی ہے کہ جب کفر کی طرف سے تابڑتوڑ حملے دونوں طرف سے ہوئے، احد کی بیک سائیڈ سے بھی، پشت کی جانب سے بھی خالد بن ولید نے حملہ کر دیا، اور آگے سے بھی کافر پلٹ کر حملہ آور ہوئے، تو صحابہ کرام اس موقع پر پورے طور پر ثابت قدم نہ رہ سکے، جم نہ سکے، میدان میں ٹھہر نہ سکے، بلکہ جدھر جس کا منہ تھا ادھر ہی رخ کر کے نکل گئے۔ اور وہ آپ نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکارتے بھی رہے، اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ جب تم آگے بڑھتے جا رہے تھے، پہاڑوں پر چڑھتے جا رہے تھے، اللہ کا رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا، تم نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ بلاتا کون ہے۔ تو صحابہ بیچارے بیتابی کے عالم میں آگے نکل گئے، میدان میں جم نہ سکے۔ حالانکہ یہ بڑے عظمت والے لوگ ہیں، جان پر کھیل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے تھے، جان پر کھیل کر یہ اللہ کا حکم پورا کرتے، لیکن اس دن نہ ٹھہر سکے۔ چند 24-25 افراد کے علاوہ کوئی میدان میں نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب یہ کمزوری صحابہ سے ایک لغزش کے طور پر قرآن کہتا ہوئی ہے، لیکن یہ کیوں ہو گئی ہے؟ ہر چیز کا ایک ظاہری سبب ہوتا ہے، ایک باطنی۔ باطنی تو اللہ کی حکمتیں ہیں، بے شمار کاموں میں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہاں بھی آیت کریمہ میں پہلے آپ کے سامنے گزرا ہے،
اللہ رب العالمین نے باطنی بھی ایک وجہ ذکر کر کے فرما دی تھی کہ میرا ایک اپنا نظام تھا، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، کہ میں نے یہ حالات لا کر تمہارے دلوں کا امتحان لے کر دنیا کے سامنے ظاہر کرنا تھا کون کس پانی میں ہے۔ یہ میری اپنی حکمتیں تھیں اور میں تمہیں شہادت کے درجے پہ پہنچانا تھا، اور میں نے تمہیں زخمی کر کے تمہارے درجے بلند کرنے تھے۔ یہ تو وہ باطنی اسباب تھے، لیکن ظاہری سبب میں صحابہ نہ جم سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آج کی آیت نے اس بات کو اٹھا دیا کہ صحابہ میدان میں نہیں جمے، لغزش ہو گئی، ثابت قدم نہ رہے، ٹھہر نہ سکے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کر کے فرمایا صحابہ کو شیطان نے پھسلا دیا۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ فرمایا کہ بعض کمزوریوں کی وجہ سے، بعض عمل کی وجہ سے، بعض کوتاہی کی وجہ سے اللہ نے شیطان کو پھسلانے کا موقع دے دیا۔ شیطان نے پھسلایا، بھاگ گئے، اور اس کا ذکر کیا بڑے عجیب انداز میں، اور امت مسلمہ کو تنبیہ کر دی اللہ رب العالمین نے۔ فرمایا ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے، یوم التقى الجمعان، دو جماعتوں کی ملاقات والے دن، کفر اور اسلام کی دو جماعتیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں، جو پیٹھ پھیرا، انما استزلہم الشیطان، بے شک ان کو میدان میں آج پھسلایا شیطان نے۔ کیوں ربا؟ بِبَعْضِ مَا کَسَبُوا، بعض ان کوتاہیوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کسی کوتاہی کی وجہ سے دوسری کوتاہی سرزد ہو جاتی ہے، کسی کوتاہی کی وجہ سے شیطان کا تسلط آ جاتا ہے۔ کوتاہی نہ ہو تو شیطان ایک دم اٹیک نہیں کر سکتا حملہ، لیکن گناہ آدمی کر لے، گناہ کے بعد شیطان کو اٹیک کرنا آسان، گرفت کرنی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو گویا کہ اپنے اعمال کی خبر رکھو کہ ایسے نہ ہو جائے کہ سیئہ بریائی کرو تو اس کے بعد ایک اور بریائی شیطان کرا دیتا ہے، اٹیک کر دیتا ہے، اور حسنہ نیکی کرو گے تو نیکی کے بعد نیکی کے نور سے ایک اور نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اسی آیت کی وجہ سے کہا انما جزاء السیئۃ السیئۃ بعدہا، کہ بریائی کے بعد بریائی جیسی بریائی بدلے میں آتی ہے۔ وَإِنَّمَا جَزَاءُ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةِ، اور بلائی کے بدلے میں بلائی اپنے ماں بعد بلائی کو لے کر آتی ہے۔ نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور وہ آپ نے بھی تجربہ کیا۔ کبھی آدمی جیسا کیسا ہو ایک نیکی کا کام کر لیتا ہے، تو نیکی کی وجہ سے دل میں، حدیث میں بھی آتا، نور پیدا ہوتا ہے، طبیعت میں بشاشت ایک نور سا آ جاتا ہے، پھر آدمی خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر اگلی ایک نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ وہ نیکی کی ہے، اس کے بعد اور نور پیدا ہوا، پھر آدمی کے دل میں اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ نیکی بھی کر لوں، تو نیکی کے بعد نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ نیکی کا نور دل میں آ جائے تو وہ نور ایک اور نیکی لے کر آتا ہے، اور آدمی سے کوتاہی ہو جائے تو کوتاہی کی وجہ سے دل میں ظلمت آ جاتی ہے۔ اللہ، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے صاف دل ہو شیطان کو اٹیک کا موقع نہیں ملتا ہے، لیکن کسی کوتاہی کی وجہ سے دل میں ایک کالا نقطہ لگتا ہے، شیطان کو دل پہ حملہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ دل پہ حملہ کر کے وسوسے پیدا کرتا ہے، اور وسوسوں کے نتیجے میں انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو گویا اللہ نے فرما دیا انسانوں اپنے اعمال کی گرفت کرو، کہیں ایسے نہ ہو جائے غلطی کے بعد غلطیاں ہی کرتے چلے جاؤ، شیطان کا تسلط ہی تم پہ قائم نہ ہو جائے۔ تو صحابہ جیسے بلند ترین لوگ،
عظمت والے لوگ میدان احد میں آج ثابت نہ رہ سکے، فرمایا وہ ایک کمی تھی، اور وہ کمی آپ نے سنی۔ نبی نے کہا درہ نہ چھوڑنا، تو درہ صحابہ کرام چھوڑ کر نیچے آ گئے، 40-10 رہ گئے، وہ شہید ہو گئے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری اس کمی کی وجہ سے، اور منافقین نے جس وقت آواز لگائی جی یہ لڑائی نہیں ہے، جان چلی جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، رئیس المنافقین اپنے منافقوں کو لے کر جانے لگا، سادہ قسم کے لوگ بھی اس چکر میں آ گئے، شیطان، اور یہ کوتاہی ہوئی ہے، باقی تو جم گئے، لیکن اس کمی اور کوتاہی کی وجہ سے شیطان کو موقع ملا، باقی صحابہ کے دل میں بھی تھوڑا سا شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، اور شیطان کو موقع ملا اب میں اس دل کو کنٹرول کر لوں گا، اور اسی کے ضمن میں پھر شیطان کو بڑا موقع ملا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت زخمی، رخسار مبارک زخمی، ہیلمٹ ہود ٹوٹا تو نبی کے جسم میں 2 کڑے پہ وسط، اتنے میں اعلان ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ جب شہید ہونے کی صحابہ نے خبر سنی، صحابہ کے حوصلے پسپا ہو گئے، جدھر جس کا منہ تھا چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے رہے، بہت دیر بعد صحابہ کے دلوں کے اوپر وسوسوں کا اثر کم تو نبی کی آواز سنی، پلٹ کر صحابہ آ گئے، پوری اطاعت کر کے آئے، اللہ نے کامیابی بھی عطا کر دی تھی۔ لیکن اللہ نے آیت میں فرمایا آج جو صحابہ سے پھسلن ہوئی ہے میدان میں، یہ شیطان نے جو ڈگمگایا ہے، شیطان نے جو پھسلایا ہے، یہ اپنی ہی عمل کی کوتاہیوں کا نتیجہ ہوا ہے کہ اپنی عمل کی وجہ سے شیطان کو موقع ملا ہے، بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا، بعض اس کوتاہی کی وجہ سے جو وہ صحابہ کر گئے، اور وہ کوتاہی پورے طور پر نبی کی فرمانبرداری نہیں کر پائے، اگرچہ وہ آپ کے سامنے بات ہوئی تھی کہ وہ صحابہ ارادی طور پر نبی کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ وہ درے والوں میں سے کہنے لگا نبی نے کہا تھا کہ درہ نہ چھوڑنا، تو یہ درہ نہ چھوڑنا جنگ تک تھا، جنگ ختم، اب ہمیں نیچے جانا چاہیے، زخمیوں کا تعاون کریں، مال غنیمت کا تعاون کریں، دیگر خدمات میں اپنا حصہ ڈالیں، بات ان کی صحیح تھی، لیکن یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ بات کی وجہ سے نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی، دنیا والوں کو بتا دیا، دنیا والوں غیر ارادی طور پر میرے نبی کی مخالفت ہوئی تو میں نے صحابہ کو کن حالات سے گزار دیا، اور شیطان کا تسلط ان پہ کیسے ہو گیا۔ تم ارادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوتاہی کرو گے تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو فرما دیا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تھے تم میں سے 2 جماعتوں کی ملاقات والے دن غزوہ احد میں، انما استزلهم الشیطان، بے شک ان صحابہ کو آج شیطان پھسلا گیا، ببعض ما کسبوا، بعض اپنی کمی کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے علماء کرام کہتے ہیں یاد رکھو جب غلطی ہو جائے تو فوراً سچے دل سے استغفار کرو کہ وہ غلطی کی سیاہی دل سے دھل جائے، استغفار سے اللہ کے ذکر کرو، تسبیحات کرو کہ وہ سیاہی دھل جائے۔ اگر وہ سیاہی رہے گی شیطان کو ایسے دل پہ اٹیک کرنا آسان ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور نیکی کے بعد دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اور نور جب پیدا ہو جاتا ہے تو دل صاف ہوتا ہے، اس کی کیفیت صفائی والی ہوتی ہے، اور وہ بہت ساری اچھائیاں اس کو نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ وہ آپ جانتے ہیں اگر سفید پلیٹ کو بھی سفید کر دو، صاف کر دو، پلیٹ سے بھی چمک آئے گی، چہرہ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ یہی حال دل کی صفائی نیکیوں سے ہوتی ہے، تو دل اتنا صاف، اس صاف دل سے نیکیاں نظر آتی ہیں اور برائیاں بری نظر آتی ہیں، پھر دل صاف نیکیوں کی طرف دل بڑھتا رہتا ہے اور برائیوں سے بچتا رہتا ہے۔ اور اگر ظلمت آ گئی، وہ میلا کچیلا ہو گیا، پھر نظر نہیں آئے گا یہ کیا کر رہا ہوں، اور میلے کچیلے اعتبار سے اس کو کہو یہ گناہ ہے، کہتا ہے پتہ نہیں یہ کیسے گناہ ہے، یہ بھی چونکہ یہ بھی ہے تو چونکہ یہ بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور واقعتاً نبی کے دور میں بھی تھا، بڑا جرم تھا سود کھانا، لیکن لوگوں نے کہا نا جی انما البیع مثل الربا، یہ کیسے ناجائز ہے،
تجارت میں ہم پرافٹ کے اوپر چیز بیچتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اس کے اوپر پرافٹ لیتے ہیں۔ اگر میں اپنے پیسے کے اوپر پرافٹ لیتا ہوں تو کیا حرج ہے؟ تاجر اپنے پیسے پر پرافٹ لیتا ہے، ہم نے لے لیا تو کیا ہو گیا؟ یہ ناجائز اور وہ جائز۔ حالانکہ زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن آج بھی بعض لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی، اس وقت بھی نہیں سمجھ آئی، قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کر دیا۔ اب صاف نہیں تھی تہتی، ان کو نہیں سمجھ آئی، سچوں کو سمجھ آ گئی بھائی ناجائز ہے کہ تاجر پرافٹ لیتا ہے تو وہ صرف پیسے پر نہیں لیتا ہے، وہ محنت بھی کرتا ہے ساتھ۔ وہ جاتا ہے، اگر سبزی کے اعتبار سے دیکھ، سویرے سویرے وہ منڈی جائے گا، رگڑا کھائے گا، وہاں سے مال لائے گا، پھر مال کو دکان پہ سجائے گا، پھر اس کی نگرانی کرے گا، پھر اس کو تہہ کر کے ترتیب سے رکھے گا، پھر گرمی سردی کے جھونکے برداشت کرے گا، پھر پرافٹ کے طور پر اس کو آگے بیچ دے گا۔ اتنی محنت بیچارے کی۔ اور دوسرا بغیر محنت کے پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے اتنا مجھے اور دے دینا۔ یہ بغیر محنت کے کرتا ہے۔ بغیر محنت کے مال کے اوپر پرافٹ ناجائز ہوا کرتا ہے، محنت کے بلبوتے پر تجارت ہوتی تو وہ جائز۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوا ہے۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور یہ ٹیڑھی کر دو جی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کر کے فرما دیا ہے کہ یہ کوتاہی ہے، اور اس کوتاہی کی وجہ سے انسان کے دل ظلمت میں چلا جاتا ہے، پھر اس کو اچھا اور برا نظر نہیں آتا ہے۔ اور صحابہ کرام سے معمولی بات ہوئی، اللہ نے فرما دیا میں نے شیطان کا تسلط قائم کر دیا۔ تو انسان گناہ کرے، اس گناہ کی وجہ سے ایسے حالات ہو جاتے ہیں، شیطان اور بہکاوے میں لے جاتا ہے۔ انسان کو جلد از جلد توبہ کرنی چاہیے۔ جی، چادر ڈال کر پکڑو اور باہر کر دو۔ توجہ، باقی ساتھی ادھر۔ صحابہ کرام سے غزوہ احد میں ہو گئی ہے، چاہے ان کی کمی کی وجہ سے ہوئی، جو بھی تھا اللہ نے قرآن میں کہہ دیا شیطان نے تمہیں پھسلانے کا موقع حاصل کیا تمہاری اپنی کمی کی وجہ سے، وگرنہ شیطان تم پہ غلبہ نہیں پا سکتا تھا، نیکی والے پر غلبہ کم پاتا ہے۔ تو اپنے گناہوں سے بچو۔ اب دنیا والے بعد میں آتے تو تبصرہ کرتے، او جی صحابہ بھی غلطیاں کر گئے تھے، او جی صحابہ بھی نبی کی بات نہیں مانی ہے، اور صحابہ سے بھی یہ ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، صحابہ بڑے صاف دل والے تھے، انہوں نے ارادتاً نبی کی مخالفت کی نہیں تھی، نہ انہوں نے کبھی یہ سوچا ہے عظمت والے لوگوں نے۔ ان کا ایک اجتہادی مسئلے میں خطا کر کے خطا ہو گئی تھی، اللہ نے اس وجہ سے قرآن میں اعلان کر کے فرما دیا بعد والو آ کر میرے نبی کے ان ساتھیوں کے بارے میں زبان نہ کھول دینا کہ صحابہ سے یہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا۔ میں رب، جو صحابہ کا بھی رب، کائنات کا بھی رب، میں اعلان کر کے کہتا ہوں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا۔ فعل ماضی کے اوپر قد اور لام تحقیق آ جائے تو نحوی گرامر کے اعتبار سے معنی قسم کا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں نے صحابہ کو مکمل معاف کر دیا ہے۔ فلہذا بعد والا آ کر صحابہ کی کمی کوتاہیاں گن کر اپنا ایمان برباد نہ کرے۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں، ان سے کمی ہوئی، وہ تمہیں سبق سکھا دیا ہم نے کہ تم یہ کمیاں نہ کرنا، نہیں تو میں بڑوں بڑوں کو گرفت کر دیتا ہوں۔ لیکن جو یہ بڑے تھے یہ غیر ارادی طور پر تھے، میں رب ان کو ان کو مکمل معاف کر چکا ہوں۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، اور پہلے بھی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، صحابہ کو پریشان ہوئے، اللہ نے مخاطب کر کہا صحابہ تمہیں سب کچھ معاف ہے، پریشانی نہ ہو جاؤ۔ مکمل فرمائے کیوں؟ ان غفور حلیم، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے، وہ کمی کوتاہیوں کو درگزر کر دے، بڑوں بڑوں کی کرتا ہے اور صحابہ کرام کی بھی کر دی ہے۔ وہ تو بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے، صحابہ کا تو بڑا گناہ ہی نہیں، معمولی ایک اجتہادی غلطی تھی۔ تو اسی وجہ سے علماء کرام نے بھی فرما دیا کہ بعد والے صحابہ کے بارے میں زبان نہیں کھول سکتے ہیں۔ بعد والے صحابہ کرام نبی کے شاگرد، نبی کے تربیت یافتہ،
وہی کا نزول دیکھنے والے، وہی کو دیکھنے والے، سمجھنے والے، پڑھنے والوں کے اوپر بعد والے آ کر جج نہیں بن سکتے ہیں۔ جی ہم جج ہیں، یہ بھی ہو گیا تھا، یہ بھی ہو گیا تھا، یہ بھی ہو گیا۔ فرمایا تمہیں ان عظمت والے لوگوں کا جج بننے کی صلاحیت تمہارے اندر نہیں ہے۔ جج ہو تو مجرم جس کا جرم نکالتے اس سے اعلیٰ کوالٹی کا ہو، تم بعد میں ناقص آ کر ججم کرتے ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں ایسی زبان نہ کھول دینا بعد والے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا ہے، فرمایا وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي، جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، صحابی سے یہ ہو گیا، صحابی سے یہ ہو گیا، فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ، ان کو کہہ دیا کرو اللہ تمہاری شر، تمہارے ان بکواسوں پر لعنت کرے۔ کہ تم کون آئے ہو کہ بعد والے آ کر صحابہ کے بارے میں؟ اب صحابہ سے معمولی خطا ہوئی، اس کے نتیجے میں ان کو زخم بھی لگے، شہید بھی ہو گئے، ساتھ رب کہتا ہے میں نے مکمل معاف کر دیا، تو بعد والوں کی کیا جرت ہے بولنے کی؟ معاف کرنے والا اللہ نے معاف کر دیا، بعد والے کی اس کی غلطیاں کیسے گنیں گے؟ غلطیاں نہ گن، یہ گن کہ ان کی معمولی خطا سے اتنا بڑا نقصان میری بڑی بڑی خطاؤں کے اوپر کیا ہونے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور دین کے تقاضے پر پورے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔